اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار یہودیوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جائیں۔ یہودی سوچنے لگے کہ ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا سوال کرے۔ یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصے کے بعد ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے ایک غار میں رہ رہا تھا۔ وہ یہودی بے انتہا بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس کی اتنی ریاضت تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہودی اس عالم کو لے کر کوفہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہودی عالم کو مسجد کے باہر تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا گیا۔ یہودی عالم جب مسجد کے اندر داخل ہوا تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ اے علی، میں جانتا ہوں تم کوفہ کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کر کے دیکھو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اکیلا تو ہی جواب دے گا یا تجھے جو لے کر آئے ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، اے علی، تو میرا مقابلہ کر، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے علی، آپ سوال کریں۔ آپ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی کھڑا تھا، ایک جاہل یہودی۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی یہودی کے آگے کر دی۔ کہا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے آنکھیں بند کر لیں، آسمانی کتابوں میں غیب کے علم کی مدد سے آسمانوں میں جھانکا اور اپنی آنکھیں کھول لیں اور کہنے لگا، کوہ ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے۔ صحابہ کرام اور مسجد میں تمام لوگوں کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تھیں کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں فاختہ کا انڈا تھا۔ تو یہودی اس یہودی عالم سے کہنے لگے، بہت اچھا، اور کہنے لگے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کریں۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انڈا یہودی عالم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ لے اسے وہیں رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ یہودی عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا علی، جو میں نے کیا وہ عالم کرتے ہیں اور جو آپ نے کیا وہ کسی عالم کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب یہودی عالم نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر جانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اب تو یہاں آ ہی گیا ہے تو مجھے کچھ بتا کے جا۔ یہودی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ پوچھیں، یا علی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ جو تو غیب کے جواب بتا دیتا ہے یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی کہنے لگا، یہ میں نے ریاضت کی ہے، عبادت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا نفس مارا؟ یہودی کہنے لگا، جی مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا کرتا ہے نفس مارنے کے لیے؟ تو یہودی کہنے لگا، میرا نفس جس کام کے لیے مجھے کہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا، اور جس کام کے لیے روکتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں ریاضت کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا، تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی کہنے لگا، جی بالکل، میں وہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس کہتا ہے کہ میں مسلمان نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا نفس کہتا ہے تو مسلمان نہ ہو تو پھر تو مسلمان ہو، کیونکہ تو کہتا ہے کہ تیرا نفس جس کام کے لیے تجھے روکتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، تو نفس سے کیسے واقف ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں نفس سے بھی واقف ہوں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور ٹائپ کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات اور